اعمال کی کتاب 8واں باب۔ اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا، اور لوگوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی اطراف میں پراگندہ ہو گئے، اور دیندار لوگ استفانوس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور اس پر بڑا ماتم کیا۔ اور ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا۔ پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے، اور فلپس شہر سامریہ میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا، اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بلا اتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا، کیونکہ بتھیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے، اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی۔ اس سے پہلے شمعون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگیری کرتا تھا اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں، اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں۔ وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا۔ لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے۔ اور شمعون نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا کیا، اور نشان اور بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا، تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیا تھا۔ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے، تو ان کے پاس روپے لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ پطرس نے اس سے کہا، تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بخرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ بس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کی سی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ شمعون نے جواب میں کہا، تم میرے لیے خداوند سے دعا کرو کہ جو باتیں تم نے کہیں ان میں سے کوئی مجھے پیش نہ آئیں۔ پھر وہ گواہی دے کر خداوند کا کلام سنا کر یروشلم کو واپس ہوئے، اور سامریوں کے بہت سے گاؤں میں خوشخبری دیتے گئے۔ پھر خداوند کے فرشتے نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی خوجہ آ رہا تھا۔ وہ حبشیوں کی ملکہ کندہ کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا، اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایہ نبی کے صحیفے کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔
रूह ने फिलिप्पुस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पुस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा, ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हदायत ना करे। और उसने फिलिप्पुस से दरखास्त की कि मेरे पास आ बैठ। किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी कि लोग उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेजुबान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्तहाली में उसका इंसाफ ना हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि ज़मीन पर से उसकी ज़िंदगी मिटाई जाती है। खोजा ने फिलिप्पुस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के। फिलिप्पुस ने अपनी ज़ुबान खोलकर उसी नविश्ते से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुँचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोकती है। बस फिलिप्पुस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पुस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजा ने उसे फिर ना देखा, क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। और फिलिप्पुस अशदूद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में खुशखबरी सुनाता गया।